مسلسل خبروں میں ہیں 20 میں سے 16 سیٹوں کی بات 16 سے 18 سیٹوں کی بات آپ کر رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے وزراء کو مستعفی کرا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے کیمپین اٹھا دی ہے اور آپ لوگ پریشر فیل کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ آپ کو خطرے میں نظر آ رہی ہے اور وہ خطرے میں پڑ گئی تو وفاقی حکومت بھی آپ کو خطرے میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں جو وزراء کے استعفے ہیں اگر آپ ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پریشر میں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. وزراء نے ذرا تھوڑا اپنے آپ کو اس بات سے آزاد کر کے کہ الیکشن کمیشن جرمانہ کر رہا ہے, الیکشن کمیشن نوٹسز بھیج رہا ہے, تو اس میں الجھنے کی بجائے ہم جو ہے وہ چند دن کے لیے مستعفی ہو کے ہم اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے اور مناسب طریقے سے کر سکیں اور اگلے ہی روز جو ہے وہ 18 یا 19 کو وہ دوبارہ اوتھ لے لیں گے. تو یہ کوئی اس میں پریشر والی بات نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ 16 سیٹوں کے اوپر ہم لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سبھی کو جیتیں گے. باقی 4 کے اوپر ہم اپنے طور پہ مقابلہ فیل کر رہے ہیں, لیکن مقابلہ جب وہاں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نے لوز ہی کرنا ہوتا ہے. ان میں سے بھی ایک دو جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہیں. تو رانا صاحب بھرپور انداز میں مریم نواز صاحبہ کیمپین چلا رہی تھی. اگر کیمپین آپ کو اچھی لگ رہی تھی تو اس ایکس فیکٹر پر بھروسہ کرتے, مسٹر ایکس پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں بقول عمران خان صاحب؟ کیا عمران خان صاحب کا تو کام ہے جھوٹ بولنا, لوگوں کے اوپر تہمت لگانا, جھوٹے الزام لگانا. اگر عمران خان صاحب اتنے سچے ہیں تو پھر یہ بتائیں نا کہ 2018 کا جو مسٹر ایکس تھا وہ کیا کرتا تھا اور ان کا مسٹر ایکس کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق تھا. تو یہ تو صرف وہ اپنی جو پرانی یادداشتیں ہیں ان کو جو ہے وہ مغالطہ یا غلط فہمی ہو رہی ہے. اس وقت کوئی مسٹر ایکس نہیں ہے, کوئی مسٹر وائی نہیں ہے. اور اگر کوئی بات ایسی ہے تو جب ڈی جی ISPR آن ریکارڈ ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ لائیں, ہم جو ہے وہ ایکشن کریں گے. اگر کوئی مسٹر ایکس ہے, اس نے کسی کو فون کیا ہے, اس نے کسی کو بلا کے کہا ہے کہ جی آپ اس کی حمایت کریں, اس کی مخالفت کریں, اگر اس نے کسی کینڈیڈیٹ کو کہا ہے کہ آپ جناب اس پارٹی کا ٹکٹ نہ لیں, آپ اس پارٹی کا ٹکٹ لیں, آپ آزاد ہو جائیں. اگر کسی مسٹر ایکس کے پاس رات کو جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں کسی ایک مخصوص جماعت کی, جس طرح سے 2018 میں یہ ہوتا رہا, اور اس سب میں جو ہے یہ عمران خان کی مرضی شامل تھی, اس کی جو ہے وہ تائید سے سارا کچھ ہوتا رہا. اگر کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو لائیں اسے سامنے, ایویڈنس پیش کریں. ایز آف ناؤ اس وقت ادارہ جو ہے وہ ایکشن لینے کو تیار ہے. ایز آف ناؤ اس وقت آپ کو 2018 کے مسٹر ایکس سے پرابلم ہے؟ ابھی آپ کو کوئی شکایت ہے ان سے؟ جی ہمیں کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت واقعی ان الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. اگر ان الیکشن میں مداخلت ہو رہی ہوتی تو پھر دونوں پارٹی جو ہیں وہ اس طرح سے الیکشن کیمپین کو اتنے زوروں سے نہ چلاتی. پھر کسی کو جو ہے وہ بڑی تسلی ہوتی اور کسی کو جو ہے وہ پورا یقین ہوتا, جس طرح سے ان کو اندر سے یقین ہے کہ ہم ہار رہے ہیں. یعنی یہ ساتھ ساتھ اپنی ہار کا بیانیہ جو ہے وہ بھی بناتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ کی ہو گیا ہے کہ ہمیں تمام سیٹوں سے جو ہے وہ ہروانا ہے. چیف الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, اسے بھی انڈر پریشر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کا یہی ہمیشہ حال رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بے تکی بے پر کی اڑانا. مگر یقین انہیں ہے کہ وہ ہار رہے ہیں, چھاپے آپ مار رہے ہیں, اپنے وزراء کو مستعفی آپ کرا رہے ہیں, اس وقت پریشان آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. یقین انہیں ہے کہ وہ لوگ ہار رہے ہیں. نہیں, کوئی وزراء جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دے رہا. جنہوں نے استعفے دیے ہیں انہوں نے اپنی آسانی کی وجہ سے استعفے دیے ہیں, کوئی پریشانی کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دے رہا. اور چھاپا بھی کوئی قطعاً غلط بات ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی چھاپا. ہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, کوئی اسلحے کا ناجائز استعمال یا لوگ جس طرح سے اسلحہ لے کے چل رہے ہیں, ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں جو ہے وہ اسلحہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو زیرو پہ لے کے آئیں, کیونکہ اگر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوگا سرے عام لے کے چلیں گے تو اس سے جو ہے وہ وائلنس کا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, اس وجہ سے وزراء مستعفی بھی نہیں ہوئے ہیں, اس کے علاوہ چھاپے بھی اس طریقے سے نہیں مان رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے سینیریو سوچئے آپ کہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو پتہ ہے کہ جب ہم ووٹ دے دیں گے اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں بننا, کاف لیگ کے پرویز الہی نے بننا ہے,
اس کے باوجود آپ کی حکومت ہو، ابھی 3 مہینے پہلے آئی ہو، بھرپور بیانیہ عمران خان کے خلاف بنا کے آئی ہو، اور وہ آپ کے لیے اتنا مشکل کر دیں وزارت اعلیٰ کو برقرار رکھنا حمزہ شہباز کی، تو یہ کلیئرلی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یا تو یہ پولیٹیکل فیلئر ہوا ہے، یہ ایک اسٹریٹجی آپ لوگوں کی غلط تھی، آپ کو حکومت میں آ کے آپ نے غلط کر دیا، ان حالات میں بھی عمران خان ہوتے اور آپ لوگ جیت رہے ہوتے؟ نہیں شاہ زیب، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہمیں کوئی تھوڑا بہت اگر مشکل ہے تو وہ مشکل کوئی عمران خان کے بیانی کی وجہ سے نہیں ہے یا عمران خان کی کمپین کی وجہ سے نہیں ہے. ہمیں اگر مشکل پیش آئی اور جس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑی، جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، وہ ہم اپنے بندوں کو جو ہے وہ ہمارا منانے اور جو مخالفت ہے موجودہ کینڈیڈیٹ سے اس کو برج کرنے کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزراء کو بھی جو ہے وہ کیونکہ ہر محلے میں ہر گلی میں جانے کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس کرتا ہے. اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اس نے ان لوگوں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا جو پچھلے 3.5 سال 4 سال ہمارے کارکنوں سے برسر پیکار رہے، ہمارے کارکنوں کے مخالف رہے، ہمارے کارکنوں کے بعض جگہوں پہ، بلکہ اکثر جگہوں پہ ہمیں آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف مقدمے درج کروائے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا. اور ان کے ساتھ ایک مخالفت کا ایک ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول کو برج کرنا، اپنے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو بھول جائیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ پارٹی عہدیدار کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اپنے کارکن کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا جو عام ووٹر ہے، جو عام سپورٹر ہے، جو صرف آپ کا جلسہ سننے آ جاتا ہے یا آپ کو ووٹ وہ دینے کے لیے اس دن جو ہے وہ ٹائم نکال لیتا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا اختیار ہے جی؟ اس کے اوپر آپ کا کیا کنٹرول ہے؟ اگر وہ یہ کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاؤں گا. تو معاملہ یہ ہمارے لیے مشکل وہ تھی. ہم نے اس مشکل کو کافی حد تک ایک بڑا مشکل ہے ابھی تک آپ کے لیے، یہ تحریک انصاف کو یہ کانفیڈنس ہے، ہم نے اس کو لیکن ہم نے اس کو حل کیا ہے، ہم نے کافی حد تک حل کیا ہے. اور اگر کسی جگہ پہ نقصان ہوا تو اس مشکل کی وجہ سے ہوگا، باقی جو اس کے بیانیے کی یا اس کی جو اپنا تقاریر یا الزام تراشی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے. ایسا مگر دیکھیں نا، یہ ایک تو یہ والا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ کانفیڈنس ہے تحریک انصاف کو، تو یہ تک کہتے ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پر آئیں گے، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار آئیں گے. اور دوسرا ظاہر ہے آپ کا بیانیہ تھا مہنگائی کے خلاف، وہ آپ کے خلاف بنا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. آپ کا بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، آپ اس وقت مسٹر ایکس کی بات کرتے تھے، اب وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ مسٹر ایکس آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ تو سارا کا سارا بیانیہ آپ کے اوپر ہی الٹا ہو گیا ہے، اور آپ ہی کے لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے. نہیں، یہ شاہ زیب صرف عمران خان کی تقاریر میں الٹا ہوا ہے، وہ اور کسی جگہ پہ الٹا نہیں ہوا. لوگوں کو ہمارے اوپر پورا یقین ہے کہ جو یہ مہنگائی ہوئی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگ ہمارے اوپر یقین کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومت میں ہیں اور نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی یقین ہے، دیکھیں نا یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر رہی، کوئی مسٹر ایکس نہیں ہے، کوئی مسٹر وائی نہیں ہے، یہ صرف اس کی رام کہانی ہے. مگر صاحب یہ تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ اگر آپ لوگ 9 سیٹیں نہیں لے پائے تو صرف پنجاب کی حکومت نہیں کھوئیں گے، مرکز میں بھی نہیں رہ پائیں گے. نہیں شاہ زیب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 اور 4 کی جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایک آدھ سیٹ کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے، اس سے 9 تو بہت چھوٹی چیز ہے. 9 سیٹیں جو ہے یعنی 12-13 سیٹوں پہ تو ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے. اسی لیے اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی اگر ہم ہار گئے تو ہم یہ کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے.